أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 45 تا 46 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا، اور جس وقت قرأت القرآن، آپ قرآن کریم پڑھتے، جعلنا، ہم ڈال دیتے، بینک، آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرات، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، حجابا، پردہ، مستورا، لٹکا ہو. اور جس وقت آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں پردہ لٹکا ہوا آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وَجَعَلْنَا، اور ہم کر دیتے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِ، ان کے دلوں پر، اکنہ، پردہ، اور ہم ڈال دیتے ان کے دلوں پر، اکنہ، پردہ، ان یفقہوا، اس بات سے کہ یہ لوگ سمجھ سکیں قرآن کریم کو. وفی آذانہم وقرا، اور ہم ڈال دیتے ان لوگوں کے کانوں میں وقرا، ڈانٹ. وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جس وقت آپ یاد کرتے ہیں، ربک، اپنے رب کو، فی القرآن، قرآن کریم میں، وحدہ، اکیلے رب کو، ولو، پھر جاتے ہیں وہ، علی ادباری، اپنی پشتوں پر، نفورا، نفرت کرتے، پھر جاتے ہیں وہ اپنی پشتوں پر، نفورا، نفرت کرتے ہوئے. کل اللہ تعالی کے پاکیزگی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا اور اللہ رب العزت کے محبوب کلموں کا آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا. اور وہ ذکر کیا تھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر.
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ذکر ہوا استغفار کا۔ استغفار کثرت سے کرنا رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے، رزق میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے، کثرت کا ذریعہ ہے استغفار کرنے سے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ پورا آ گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور استغفر اللہ، اس میں توبہ آ گئی، اس میں معافی آ گئی۔ تو انسان گناہ کر لے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور کثرت سے استغفار کرے تاکہ گناہ معاف ہو جائے، دنیا ہی میں اس کی معافی ہو جائے۔ اگر استغفار نہیں کیا، گناہوں سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، صغیرہ سے بھی کبیرہ سے، تو وہ گناہ اس کے ذمے رہیں گے اور کل قیامت کے دن اس کا وبال پڑے، سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ تو بہتر یہی ہے کہ موت سے پہلے موت کی فکر ہو جائے کہ گناہ معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا اعلان کروا لیا جائے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی۔ تو اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کثرت سے پڑھے۔ استغفار کی کثرت انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتی ہے، استغفار کی کثرت رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے، استغفار کی کثرت گناہوں سے بھی انسان کو پاک صاف کرتی ہے۔ تو استغفار کا مفہوم سامنے رکھ کر پھر اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ بعض حضرات استغفار پڑھتے ہیں، استغفار استغفار استغفار، یہ تو نام ہے ان کلمات کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ پورا جملہ استغفار کا ہے، جس میں دعا ہے، رب کی طرف رجوع ہے، جس میں توبہ ہے۔ تو آپ صرف استغفار نہ پڑھیں، یہ تو نام ہے، یہ تو صیغہ ہے۔ آپ نے یہ تو جس طرح زید بکر کو مخاطب کر کر اس کے وجود کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ تو نام ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب یہ کہ تم استغفار کرو۔ اب وہ استغفار ہے کیا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ مکمل استغفار ہے، اس میں اللہ سے معافی، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف توبہ ہے، معافی کی درخواست ہے، اور اللہ یقیناً جو صدق دل سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب ان کلمات میں اللہ رب العزت کی صفت ایجابی اور اللہ تعالیٰ کی صفت سلبی، یہ دونوں آ گئے۔ اب سلبی صفت کا کیا مطلب اور ایجابی صفت کا کیا مطلب؟ سلبی صفت کا مطلب یہ کہ جن میں اللہ رب العزت کی ذات سے نفی کی گئی، وہ چیزیں کہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نفی کی گئی، وہ سب کی سب چیزیں سلبی میں آ گئی۔ مثلا اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ رب العزت کھانے سے پاک، پینے سے پاک۔ تو یہ ساری کی ساری صفتیں سلبی کے اندر آ گئی، سلبی کے اندر نہیں، ان چیزوں کی اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں کی گئی کہ اللہ بیوی سے پاک، بیٹوں سے پاک، بیٹیوں سے پاک، اور اولاد سے پاک، کھانے پینے سے پاک۔ تو اللہ رب العزت نفسانی خواہشات سے پاک، جن چیزوں کی ضرورت انسانوں کو ہے اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔
تو یہ ساری کی ساری صفات سلبی کے اندر۔ اب دوسری صفت ہے ایجابی۔ ایجابی وہ میرے رب کی صفات جس میں میرے رب کے ساتھ چیزوں کی نسبت آ گئی، جس میں میرے رب کے ساتھ اس بات آ گئی۔ مثلا ایجابی کے اندر کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ایجابی میں آ رہا ہے۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات، وہ اپنی صفات، وہ اپنے افعال، ہر چیز سے پاک ہے، اور وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دستگیر ہے، مقنن ہے، فریاد رس ہے، قانون ساز ہے، داتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ساری صفات ایجابی کے اندر آ گئی، ایجابی کے اندر۔ تو یہ کلمات کے اس وجہ سے جب آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس میں سلبی آ گئی، لا الہ الا اللہ، جب آپ نے یہ کہا اس میں ایجابی آ گئی کہ اللہ ایک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک کے اندر ہر چیز کے نہیں۔ اسی وجہ سے جو بزرگان دین وہ زیادہ تر ہر محفل میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کو، سبحان اللہ کو ایک مرتبہ کہے، ایک مرتبہ کہے۔ سبحان اللہ کا مفہوم کو سمجھیے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اب اس میں ہر چیز آ گئی رب کی پاکی، اس کے ساتھ مثلا اللہ پاک کس سے پاک؟ بیوی سے۔ اللہ پاک کس سے پاک؟ اولاد سے۔ اللہ پاک کس سے پاک؟ بچوں سے۔ اللہ پاک کس سے پاک؟ رزق کے کھانے پینے سے اور بچھونے سے۔ ساری ضروریات انسانوں کو لگی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ تو اس وجہ سے اس جملے کا وزن بہت ہی بڑا، بھاری، وزنی، اور اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اپنی زبانوں پر ہر وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو جاری رکھیں، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار اگر عبادات کے بعد کی جائے تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ یا اللہ جو حق تھا تیری عبادت کا وہ اس سے ادا نہ ہو سکا، اس پر استغفار۔ اور اگر کوئی گناہ کے بعد کی جائے تو اس لیے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ خطا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو اس لیے یہ استغفار کیا جاتا ہے۔ تو آگے آج کی آیات کریمہ میں میرے رب نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، نبی کے صحابہ قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو قافل ہے، مشرک ہے، نفرت کرنے والے ہیں قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، ان پڑھنے والے کے درمیان یا نبی کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں، اللہ پردہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کے درمیان کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کافروں کے، مشرکوں کے، آخرت کے منکرین کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ ڈال دیتے، حجابا مستورا، جو پردہ لٹکا ہوا ہے، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور اللہ رب العزت ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے اس بات سے کہ لوگ قرآن کریم کو سمجھ سکیں، دین اسلام کو سمجھ سکیں، اور فی آذانہم وقرا، اور اللہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتا ہے کہ ان کے کانوں سے کوئی حق کی بات ان کے دل تک اترے۔ اور اللہ رب العزت کی جب تعریف کرتے ہیں قرآن میں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ وہ اللہ ایک ہے، تو یہ لوگ نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، رخ موڑ لیتے ہیں۔ اب ان آیات کریمہ سے ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، جب اللہ نے دلوں پر پردے ڈال دیے، کانوں میں ڈانٹ ڈال دی، تو پھر وہ حق تو ان کے دل تک پہنچ ہی نہیں رہا، اس میں اس بندے کا کیا قصور؟ کیونکہ جب اللہ نے پردہ ڈال دیا اب اس کے اندر ایمان کی صلاحیت ہی نہیں رہی، اب اس کا
اسلام کو سیکھنے کا سمجھنے کا شوق ہی ختم ہو گیا، اب اسلام کی طرف اس کا رجحان ہی ختم ہو گیا، قرآن کریم سے دوری ہی اس کا اندر پیدا ہو گئی، کیونکہ اللہ نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا، اللہ رب العزت نے اس کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیا، تو اب حق کی بات تو اس کے دل تک پہنچ ہی نہیں رہی، اللہ رب العزت نے رکاوٹ ڈالی، ڈھال کھڑی کر دی، پردوں کی وہ ڈانٹ دی، تو اس میں اس بندے کا کیا قصور؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اس قصور حقیقت میں اس بندے ہی کا، اللہ پہلے دن سے کسی کے دل پر پردہ نہیں ڈالتا، پہلی ہی ابتدائی سے اللہ کسی کے کانوں میں ڈانٹ نہیں ڈالتا، اللہ رب العزت تب دل کو پردے میں ڈالتا ہے، تب کانوں کو ڈانٹ میں ڈالتا ہے کہ جب وہ بندہ کفر کو پسند کر لے، شرک کو پسند کر لے اور اس کی طرف دوڑ لگائے اور اسی سے محبت کرے اور اسلام سے نفرت کرے، جب اس کی نفرت بڑھتی چلے گی اسلام سے، قرآن سے، تو اللہ اس وقت اس کے دل پر پردہ ڈال دیتے کہ اس کا دل حق کو قبول کرے، پھر اللہ اس کے ولی ما تولا، اللہ قرآن کریم فرمانے کہ جس طرف پھرنا چاہتا ہوں اسی طرف پھیر دیتے، جس طرف وہ جانا چاہتا ہوں اسی طرف اس کو لگا دیتے۔ پتھروں مورتیوں کو پوجا کرنے والے نے جب اسی کو حقیقت سمجھ لیا اور اسی کو سب کو سمجھ لیا، مشکل کشا حاجت روا دست لگے، تو اللہ نے اسی کی طرف ان کو لگا دیا۔ اب جو کفر پر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، جب انہوں نے اسی کو حق سمجھ لیا اور اسلام سے نفرت ان کے دلوں میں بڑھ گئی، اب اللہ رب العزت نے ان کو اسی طرف لگا دیا کہ جس طرف انہوں نے جس چیز کو پسند کیا، اللہ رب العزت نے بھی ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا۔ اب ان کے دل پر گویا کہ پردے لٹک چکے ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈل چکے ہیں، تو اب حق کی بات بھی ان سے کرو تو وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قصور دراصل اس بندے کا ہی ہے، اس بندی کا ہی ہے، اللہ کا قصور نہیں ہے۔ اللہ نے تب ان پر پردے ڈالے، تب ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈالے جب اس نے اسلام سے اپنا رخ پھیر لیا، اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت اپنے دل میں پیدا کر لی، تو تب جا کر اللہ نے اس کے دل پر، اس کے کانوں میں ڈانٹ کو پردے ڈال دی۔ اب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور قرآن مجید سے ان کا ایمان بڑھتا نہیں، آخرت کی فکر بڑھتی نہیں، رب کی محبت آتی نہیں، نبی کی کتاب آتی نہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، ان کے دل سیاہ ہو چکے، ان کے دل اسلام سے پھر چکے، جس کی وجہ سے اب حق بات کو بھی کیا جائے تو حق ان کے دل تک پہنچتا ہی نہیں، نفرت بڑھتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ نفرت بڑھتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنے والے، اسلام سکھانے والے، قرآن کی باتیں کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان سے بہت سارے لوگ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے، ان کے دل مردہ ہو چکے۔ یہ دین کی باتیں کیوں کرتا ہے، قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ یہ ان کی تکلیف میں جو اضافہ ہوتا ہے قرآن کو سننے سے، قرآن پڑھنے والوں کے پڑھنے سے، دین کے عیسائی احکام سکھانے سے، تو ان کی نفرت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ دل مردہ ہو چکے، اسلام کا شوق ختم ہو چکا ہے، دین کی باتوں کا شوق ختم ہو چکا ہے، قرآن سے محبت ختم ہو چکی ہے، اور دنیا کی محبت نے جگہ پکڑ لی۔ ایک ہی چیز آ سکتی ہے، تیرا رات یا دن، روشنی دن یا رات، یہ دونوں میں سے ایک چیز آ سکتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا دن اور رات دونوں ایک ساتھ جمع ہو چکے، سورج بھی طلوع ہے اور رات بھی ہے، ایسا کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا، ایسا ہوگا بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف اسلام ہے، اب اس دل میں ایک ہی چیز آ سکتی ہے، یا تو اسلام یا پھر کفر۔ یہ دل دو چیزوں کو بیک وقت قبول نہیں کر سکتا، اس لیے یہ صلاحیت ہی میرے رب نے نہیں رکھی۔ تو اس لیے جب دل کے اندر تاریکی آ گئی، اندھیرا آ گیا کفر کا، شرک کا، تو اب وہ دل ایمان کی روشنی کو لینے کے لیے تیار نہیں، وہ اسلام کی روشنی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب بات رہی یہ کہ جو گناہگار مسلمان ہیں، جو کافر ہیں، وہ پھر کیسے مسلمان ہیں؟ جب ان میں طلب پیدا ہو، طلب پیدا ہو، تھوڑی سی محبت کو، رجحان پیدا ہو، اللہ راستے کے خود بخود کھول دیتا ہے، راستے ہموار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حق پر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ توحید پرست بن جاتا ہے، اللہ راستے اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بندے میں طلب ہی نہیں، اس کے اندر ذوق ہی نہیں، اس کا رجحان ہی نہیں، تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے جس طرح تو پھر رہا ہے پھرتا چلا، دیکھ لوں گا تجھے میں اور تو بھی دیکھ لے گا مجھے، میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں اور تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔
یہ اللہ رب العزت اس وقت کے لیے اللہ نے اسے مہلت دی، موت تک کے لیے، موت کے بعد ساتھ ہی برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی اللہ وہاں پر دکھائے گا، پھر تو پھر نہیں سکتا، پھر تو مڑ نہیں سکتا، پھر دنیا میں تو آ نہیں سکتا کہ دوبارہ آ کر تو اعمال کر لے، نیکی کر لے۔ فرشتوں کی مار، فرشتوں کی مار، ان کے برچھے، ان کے کوڑے موت ہی کے ساتھ بدبخت انسان کو پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پیٹھ پر مارتے، اس کے سر پر مارتے، اس کے پیشانی پر، چہرے پر مارتے، جب اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ جو بدبخت انسان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم سے پھٹ پھٹ کر نکلتی ہے۔ تو اسی وقت جب آخرت کے پردے ہٹ گئے، فرشتے نظر آ گئے، اسی وقت اسے سمجھ آ جاتے ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن اس وقت پلٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ اللہ نے آج موقع دیا، لہذا ہمیشہ اللہ کی پاکیزگی بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، قرآن کا شوق دلوں میں پیدا کیجیے، اسلام کی روشنی، اسلام کے خوشبو سے اپنے جسموں کو، اپنے وجود کو معطر کیجیے اور رجحان اسلام کی طرف بڑھائیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا ملے یا نہ ملے اسلام مل جائے، دنیا ملے یا نہ ملے قرآن مل جائے، دنیا ملے یا نہ ملے نبی کی زندگی مل جائے، اور آپ میں ہم میں سب میں اخلاص پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، بس اس چیز کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند انسان آپ ہوئے، اور دنیا کی سب سے زیادہ بڑی دولت کو خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا۔ اگر تمہیں یہ اللہ کی نعمت عظیمہ مل گئی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔